حاضر ہو کر سچے دل سے توبہ کر آج کی رات کے اس اہمیت کو جان کر حقائق کو پیش کر اپنا محاسبہ کر کے ہم توبہ کر اللہ تعالیٰ کو منائیں گے تو بے شک یہ وبا کا خاتمہ ہوگا، اور مسجدوں میں ہم صفیں باندھ کر ٹھہریں گے، مسافے کی دولت ملے گی، نماز جنازہ بھی نصیب ہوگی، اور بے شمار انعامات سے ہم سب کو نوازا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار دیوانوں، اس رات کے ذریعے سے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو منائیں، گڑ گڑا کر منائیں، عاجزانہ انداز میں رو کر اپنے اہل و عیال کو جگا کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم فرماتے۔ آپ بھی آخراتوں کے اندر جو دعائیں دی گئی ہے وہ دعاؤں کا ورد کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس وظائف کے ذریعے سے اپنے بچوں کو آگاہ کرتے رہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے قرب سے کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب سے ایسی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وباؤں کا خاتمہ بھی کرے گا، اس سے ہم کو محفوظ بھی فرمائے گا۔ وہ ایسا مولائے مشکل کشا ہے کہ ہماری ہر مشکلوں کے اندر وہ آسانی پیدا فرما دے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار دیوانوں۔ اور ایک یہ بات ہے جو فلسطین میں ہم نے جو دیکھے ہیں حالات، جو سنا ہے، جو پیغام آیا ہے، وہ جو جتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے اس کے بھی آپ نے نظارات کیے ہوں گے۔ روزے کی حالت میں 70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، یہ بہت بربریت کی علام چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر ہر طرح سے وہ اسرائیلی لوگ دشمنان دین بیٹھے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں کہ وہ ہم کو ختم کرے، وہ ہمارے اوپر ظلم کرے۔ ان کے لیے بھی آپ دعائیں خیر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ظالمین کو نشت نابود کر دے۔ آج کی دعا ایسی دعا ہے، اور بزم جو ارادات باندھتی ہیں وہ یہ ارادات ہے کہ آپ تک دین پہنچایا جائے، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں۔ تو آج ہم کو بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو مسجد میں کل شہید ہوئے روزے کی حالت میں، ان کے لیے تراویح کی حالت میں، ان کے لیے سب کے لیے آپ دعائیں خیر کرتے رہیں، اور صدر صاحب کے لیے بھی دعائیں خیر کا معاملہ رکھیں۔ آج سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو آئندہ اس لاک ڈاؤن سے محفوظ یعنی چھٹکارا دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بزم اور بھی عالیشان پیمانے پر جہاں اجتماعات سجائے جاتے تھے گراؤنڈ پر، انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پر جلسہ ہوگا، شب قدر بھی ہوگا، شب برات بھی ہوگا، میلاد کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ضرور اس میں بھی شرکت کریں۔ آپ سے یہ التجا ہے کہ آج ہم سب کے لیے اور بزم کل ہند رحمت کے لیے سب کے لیے دعائیں خیر کے لیے معاملات رکھیں، آپ ہم کو بھی یاد رکھیے دعا میں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قدر کی یہ پر نور رات ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اللہ کے ان قدردان بندوں کے لیے ہے جن کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر فرشتے جبریل امین کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں، اور آج مغرب سے لے کر انشاءاللہ تعالی فجر تک فرشتوں کا سلسلہ جو آسمانوں سے زمینوں تک ہوتا ہے، یہ ان بندوں کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ فرشتے بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم کو ان بندوں کو دیکھنا ہے جو ہمارے سے بھی بہتر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ مخلوق جو زمین پر ہے اور وہ بندے جو ہم سے بھی بہتر عبادت کرتے ہوں گے، ان عبادت گزار بندوں کو ہم کو سلام پہنچانا ہے۔
اللہ کے فرشتے جبریل امین کی قیادت میں بے شک ان بندوں کو اللہ کی سلامت پہنچانے کے لیے زمین کا رخ کرتے ضرور ہیں، لیکن خدا کی قسم نمازیں، زکوٰۃ، روزہ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں اپنی جگہ ہے۔ کیا کوئی فرشتے یا خود جبریل امین اللہ کی عبادت کے جہاں تک سوال ہے کیا اس میں کسی بھی قسم سے کم ہے ان کی عبادتیں؟ ان کی عبادتوں کا جو رتبہ ہے، ان کے جو عبادتوں کا مقام ہے، کیا وہ مقام نماز اور اللہ کی بندگی کے مقابلے میں، کیا انسانوں کی عبادت کے مقابلے میں کم ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان بندوں کو سلام کرنے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم پر آتے ہیں۔ کن فرشتوں کو؟ ارے ان فرشتوں کو، ان انسانوں کو دیکھنے کے لیے۔ کن انسانوں کو؟ اللہ کے کن بندوں کو دیکھنے کے لیے جو مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ دیکھیے کل ہند بزم رحمت عالم کا فلسفہ پہلے سے یہی ہے۔ کیا ہے؟ دین کی بات تو پھیلانا ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے اس کا سب سے ہمارے اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم دین کو ہمارے بیچ میں پھیلائیں، صحیح دین کی اشاعت کرے، غلط فہمیوں کو دور کرے، ہمارے نوجوان نسل کو دین سے صحیح واقفیت ان کو کروائے۔ اس سے ہٹ کے بھی ہمارا فریضہ یہ ہے ہم خدمت خلق میں بھی آگے آگے رہیں۔ دیکھیے وہ بندوں کو آج سلام کریں گے اللہ کے فرشتے جو بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارے آج حالات دیکھیے، کورونا وائرس کی اس وبا کے وجہ سے ہر گھر پریشان ہے، ہر گھر میں مریض ہے، آکسیجن نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں مل پا رہے ہیں، ہاسپٹلز میں بیڈز اویلیبل نہیں ہے۔ اگر ہاسپٹل میں کوئی شریک بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں کے اخراجات ہے، لوٹم لاٹ چل رہی ہے علاج کے نام کے اوپر۔ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو 20-20 25-25 لاکھ کی بل بنے ہیں لیکن گھر کو لاش لے کر آئے ہیں۔ انسان بچ نہیں پا رہا ہے، لاکھوں خرچ کرنے کے باوجود بھی انسان بچ نہیں پا رہا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ شب قدر آپ کو حاصل ہو، بے شک شب قدر آج ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر رات آج کی رات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ واقعی شب قدر آپ کو حاصل ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ کا جاگنا، آپ کا عبادت کرنا مقبول ہو، یہ پیغام آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچے، تو آج عہد کر لیجئے کہ ہم کو نماز اور اذکار کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کرنا ہے۔ ہم کو آج جائیے، ہماری ایک ذمہ داری آپ بنا لیجئے۔ میں آج اس آن لائن جلسے شب قدر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کل ہند بزم رحمت عالم کے ساتھ جڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ان حالات میں آپ کی ضرورت ہے، آپ وقت نکال کر ہاسپٹلوں کو وزٹ کریے، چپکے سے وہاں پہ گیٹ کے پاس ٹھہر جائیے اور ان چہروں کو پڑھیے جو پریشان ہیں آج، ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کریے کہ ان کو کیا چاہیے، کیا ان کو دوا نہیں مل پا رہی ہے، کیا ان کو آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے، کیا ان کو ڈاکٹر سے صحیح مشورہ نہیں مل پا رہا ہے، کیا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ڈاکٹر ان کو جو بتا رہا ہے، کیا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیا ہم اتنی چھوٹی سی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے؟ ہم کو جیب سے 1 روپیہ نہیں نکال کے بھی آج کے وقت میں خدمت خلق کر سکتے ہیں ہم لوگ۔
یہ موقع آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دے رہا. لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے سلامتی بندوں میں اپنا نام شامل کرے. آپ لوگوں کی پریشانی کو سن کر اس کا حل بتا کر بھی صدقہ کے طور پہ ثواب آپ کما سکتے. آج کی رات انشاءاللہ تعالی ہم کو جاگنا بھی ہے, عبادت بھی کرنا ہے, لیکن یہ عہد بھی کرنا ہے اگر واقعی اللہ کے نظروں میں ہم کو مقبول بندے بننا ہے اور واقعی ہم کو شب قدر کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو ایسے بندے بننا ہے نماز اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے بھی راستے ہم کو ڈھونڈنا ضروری ہے. آج کی رات انشاءاللہ تعالی ہر ایک کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. جیسا کہ ابھی مفتی صلاح الدین صاحب جو ہمارے نائب صدر ہے کل ہند بزم رحمت عالم کے, وہ بتا رہے تھے مانگنے والے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ مانگے اور اللہ اس کو رد کر دے, لیکن مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. جیسا کہ ہمارے مفتی وسیم صاحب جو خلیفہ شیر بنگال حضور شمیم الزماں صاحب شمیم الزماں قادری صاحب ہے, ان کے بہت چہیتے خلیفہ ہیں. ہندوستان کے کچھ چند خلیفاؤں میں سے آپ بھی ایک خلیفہ ہیں, اور حیدرآباد میں سمجھتا ہوں آپ واحد خلیفہ ہیں. وہ بھی کیا بتا رہے تھے آپ کو, وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ہم کو آج جس طرح سے فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, اسی طرح سے چاہے آپ ہندوستان لے لیجئے یا دنیا کا کوئی اور مقام لے لیجئے, کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے تو ہمارا طبقہ ہے. معاشی طور پہ تباہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہم صبح اٹھ کے کتنے بار سن رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک سوشل ڈسٹینسنگ. کوئی بھی پیپر لو سوشل ڈسٹینسنگ, ٹی وی دیکھو سوشل ڈسٹینسنگ, واٹس ایپ سوشل ڈسٹینسنگ. یہ ورڈ کتنا پاپولر ہو گیا, مگر میرے بھائی یاد رکھو یہ سوشل ڈسٹینسنگ کئی کو آئی معلوم آپ کو, اللہ سے آپ کی ڈسٹینسنگ ہو گئی تو سوشل ڈسٹینسنگ آئی. اللہ کا آپ کا ڈسٹینس جیسے جیسے بڑھا نا ویسے ویسے سوشل ڈسٹینسنگ بڑھتے جا رہی ہے. ابھی بھی سمجھ جاؤ, فرسٹ ویو ہو گیا سوشل ڈسٹینسنگ, سیکنڈ ویو سوشل ڈسٹینسنگ بڑھ رہی, پھر تھرڈ ویو بھی آئیں گا سوشل ڈسٹینسنگ. اگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خاتمہ کرنا ہے, اللہ سے آپ کی جو ڈسٹینسنگ ہو گئی نا وہ ڈسٹینسنگ کو آپ ختم کر لو, انشاءاللہ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں کو اس آن لائن جلسے شب قدر سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کی رات ہر ایک کے لیے مغفرت ہے, لیکن 4 لوگ ہیں جس کی آج مغفرت نہیں ہے. اگر وہ چاروں چیزیں شاید ہو سکتے ہیں میرے میں ہوں گے, آپ میں ہوں گے, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان میں ہوں گے. میری گزارش یہی ہے کہ اگر وہ چاروں چیزیں ہیں تو توبہ کر لیجئے. فجر کو ابھی 2 گھنٹے کا وقت ہے, اس سے پہلے توبہ کر لیجئے اور پھر اللہ سے مغفرت مانگیے, گناہوں سے معافی مانگیے. انشاءاللہ آپ کو شب قدر مل جائیں گی اللہ اگر چاہے تو. وہ 4 کون سی چیزیں ہیں جو اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو شب قدر نہیں مل سکتی. مطلب آپ دعا کر لیے پھر بھی دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹکی ہوئی رہتی. جیسا ابھی صلاح الدین صاحب بولے نا, فطرہ نہیں دیے تو کیسا رہتا, ویسی یہ دعا بھی لٹکتی رہتی. کون سے 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے اس کی دعا آج قبول نہیں ہوتی. کس کی؟ جو عادی شرابی ہے, جو نشہ کرنے والا ہے. شراب تو خالی شراب 90 کا باٹل نہیں, چاہے آپ کسی بھی قسم کے نشہ کرتے ہو. اگر آپ عادی شرابی ہے, عادی نشہ کرنے والے ہیں, تو آپ کی آج دعا قبول نہیں ہوں گی. آپ رات بھر آج ٹھہر کے بھی عبادت کریں تو بھی آپ کی دعا
قبول نہیں ہوتی. اگر ہے تو آپ عہد کر لو کہ میں آج کے بعد میں کوئی ایسی چیز کی نشے کی چیز کو میں ہاتھ نہیں لگاتا بول کے عہد کر لو, سچے دل سے عہد کر لو, انشاءاللہ تعالی شب قدر آپ کو حاصل ہو جائیں گے. وہ دوسرے کون سے لوگ ہیں جن کی آج دعا قبول نہیں ہوتی؟ وہ ہے جو ماں باپ کے نافرمان ہے. ماں باپ کے نافرمان ہے, جان بوجھ کر ماں باپ کو تکلیف دینے والے, ان کی آج دعا قبول نہیں ہوتی. آپ اگر ماں کے تعلق سے بھی, اگر باپ کے تعلق سے بھی, اگر آپ کا جو آپ جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے, اگر ان کے ساتھ آپ کا سلوک نہیں ہے تو آپ جائیے ان سے معافی مانگ لیجئے گڑ گڑا کے. اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو جائیے ان کے قبروں کے اوپر جا کے آج دعا مانگیے, معافی مانگ لیجئے. اللہ ہے معاف کرنے والا. ماں باپ کے نافرمان لوگوں کا بھی آج دعا قبول نہیں ہوتی. تیسرا کون ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی؟ تیسرا کون ہے؟ وہ رشتوں کو توڑنے والا. آج ہم میں بولیے کتنے لوگ ہیں بہن سے جھگڑا, بھائی سے جھگڑا, ہے نہیں رشتہ داروں میں, ماموں سے جھگڑا, چچا سے جھگڑا, خالو یہ بولے خالہ یہ بولے, جھگڑا دیکھتے گالی, ہے نہیں ہے, نہیں ہے, ہے نہیں ہے, بولو نہیں ہے بول تو پھر میں غلط ہوں. پھر تو یہ سب کیا ہے؟ رشتے ختم کرنے والا. میں مونا ارے انہیں ایسا بولا, میں اس کو گھر کو نہیں آتا, میں اس کی دہلیز کھنل دوں کیا, دیکھو یہ غلط ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ رشتوں کے خطیت کر لینا, مطلب رشتے توڑ دینا. رشتہ توڑنے والوں کی آج دعا قبول نہیں ہوتی. چوتھا وہ کون ہے؟ دل میں کینہ رکھ کے, مطلب دشمنی کرنے والا. کون دشمنی کرنے والا؟ اچھا انہیں اوکے, ہاں میں دیکھ لو تو اس کا اپنا میں نا کبھی نہیں ملتا, چورستے پہ ملتا, کہیں بھی ملے اس کا کام کر دے, تو یہ دشمنی رکھنے والا, اس کی بھی دعا آج قبول نہیں ہوتی. کوئی بھی حسد دل میں رکھ کے, کینہ رکھ کے, ارے نہیں بہت اڑ رہا ہے, آج مرسیڈیز لے کے پھر رہا, اچھا میں اس کا کام کر دوں, اس کی ٹائر پنکچر کر دیتا ہوں, یہ کیا ہے؟ اس کی بھی دعا آج قبول نہیں ہوتی. ایسے 4 لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر ہے, میرے بھی ہو سکتے برائی, میں بھی اللہ سے آج آپ لوگوں کے ذریعے سے دعا مانگ رہا ہوں, اگر میرے میں کچھ بھی برائی ہے, اگر میرے میں بھی کچھ برائی ہے تو اللہ مجھ کو بھی معاف کرے. میرے لیے بھی آپ دعا کریے, آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفل میں میری بھی مغفرت ہو. تو آپ لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے, دیکھیے ہم انسان ہیں, ہمارے میں بھی کچھ غلطی ہے. تو آج میں اس جلسے شب قدر کل ہند بزم رحمت عالم کے اس جلسے سے میں آپ لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں, کیا یہ چاروں بھی اگر برائیاں ہم لوگوں میں ہے, فجر سے پہلے آپ اس کو ترک کر دیں, آپ معافی مانگ لیں. انشاءاللہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ بھائی یا اللہ ہم کو معاف کرے, ہمارے چھوٹی اور بڑی سبھی گناہوں کو معاف کرے. آج دیکھیے کورونا وائرس جو یہ وبا ہے, 1 سال ہو گیا, پوری دنیا پریشان ہے. لیکن جتنے بھی ہماری حکومتیں ہیں, چاہے وہ ہماری ریاستی حکومتیں ہیں یا ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے, مرکزی حکومت ہے, یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اپارچونٹی ہے. اپارچونٹی کس کو بولتے معلوم؟ یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے, موقع. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک موقع دیتا. دیکھیے آج ہم یہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے, اتنے بڑے پاپولیشن کو ہم ہیلتھ فیسلٹی نہیں دے سکتے بول کے ہمت ہار کے بیٹھ گئے. لیکن نہیں, چاہے تو ہندوستان پوری دنیا کو ایک طرف رکھتے ہوئے پورے ہندوستان کے لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی دینے کی سٹیمنا ہمارے میں ہے, لیکن وہ سنجیدگی, وہ ایمانداری ہمارے سیاست دانوں میں نہیں ہے. مہاراشٹرا والا دلی والے کو بولتا, دلی والا گجرات والے کو بولتا, گجرات والا بنگال والے کو بولتا, بنگال والا تمل ناڈو والے کو بولتا, تمل ناڈو والا کرناٹک کو بولتا, ان لوگوں سب لوگ مل کے دلی والے کو بولتے. اس کے بجائے کوئی بیٹھ کے سنجیدگی تو یہ نہیں سوچ رہا, بھائی دیکھیے یہ کورونا وائرس کا جو ہے, اگر 100 لوگ اس میں متاثر ہو رہے تو 98 لوگ ٹھیک ہو جا رہے, 2% لوگ موت کے منہ تک جا رہے. یہ 2% لوگوں کو علاج کرنے کا ہم انتظام نہیں کر سکتے کیا؟ بولیے,
ہزاروں کروڑوں پیسے خرچہ کر کے خالی ہم لوگ مورتیاں بنا رہے ہیں. کیا ہم ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم لوگ بیڈس نہیں دے سکتے؟ کیا ہم نئے ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم آکسیجن نہیں پرووائڈ کرا سکتے؟ کیا ہم سب کو مفت دوا نہیں دے سکتے؟ کیا ہم نئے ڈاکٹرز نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم لوگ نئے لیب ٹیکنیشینس نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم لوگ نئے ڈائگنوسٹک سینٹرز نہیں بنا سکتے؟ یہ سب بنا سکتے، لیکن ہماری میں ایمانداری نہیں ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ عوام میں بھی یہ متحرک طور پر ایک انقلاب آئے کہ ہم حکومتوں کو مجبور کر سکیں کہ وہ ہماری خدمت بہتر سے بہتر طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کرے. یہ موقع ہے. الحمدللہ کل اخبار میں پڑھنے کو آیا کہ حیدرآباد کا جو DRDO ہے، یہاں کا ادارہ ہے، وہ ادارہ ایک دوا نکالی ہے جو سیچیٹ کے شکل میں ہوگا، جو ایک پاؤڈر کے شکل میں ہوگا، جو پانی میں گھول کے پینے کی وجہ سے وہ جو وائرس جو باڈی میں بڑھنے کے چانسز ہے وہ کم ہو جاتے. تو الحمدللہ دعا فرمائیے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تجربہ، وہ دوا کامیاب ہوتی ہے تو حیدرآباد کے لیے وہ بہت بڑا اعزاز رہے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم کو آج شب قدر حاصل ہو، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو ختم کر دے، یہ کرونا وائرس کے وبا سے ہم کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضے کو معاف فرما دے. یا اللہ میرے پروردگار یہ شب قدر کی اس پر نور رات کے طفیل میں یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ دلی مرادیں لے کر اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی سبھی دلی مرادوں کو پورا فرما دے. ہمارے صلاح الدین صاحب ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ہمارے مفتی وسیم صاحب ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ہمارے حافظ ساجد صاحب ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. یا اللہ میرے چھوٹے فرزند محترم احمد قادری صاحب کی بھی طبیعت 1 مہینے سے ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی بھی جو عام غذا ہے وہ نہیں لے رکھ رہے ہیں. ان کے لیے بھی، میرے چھوٹے بچے کے لیے احمد قادری کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اس کو مکمل صحت مل سکے. اور الطاف ہمارے جو ساتھی ہیں بزم کے، ان کے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیے کہ آج کے رات کے طفیل میں ان کے بچے، الطاف کے بچے کی بھی صحت مکمل صحت یابی ہو جائے. اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے. کل ہند بزم رحمت علیہ کی جو کارنامے ہیں اے اللہ اس کو کامیاب فرما، جو ارادے ہیں کل ہند بزم رحمت علیہ ان ارادوں کو کامیاب فرما. یا اللہ جو بھی ارادہ، جو بھی عزم لے کے اٹھے ہیں، ہم بالکل ایمانداری کے ساتھ، کسی کو دکھاوے کے لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں. مولا ہمارے دل کے ارادوں کو تو انشاءاللہ یہ ہمارے دل کے ارادوں کو تو کامیاب فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا رسول اللہ بچانو، ہم گرے ہم کو سنبھالو، نار دوزخ سے بچانو، کالی کمنی میں چھپا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. نزع کا وقت ہوتا یا رسول اللہ آپ کی آئے سواری، دیکھ کے شکل نورانی دور ہو تکلیف ساری. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ خبر سے جس وقت اٹھوں میں آپ کے ہمراہ چلوں میں کلمہ طیب پڑھوں میں ساتھ ہی میں یہ پڑھوں میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں پڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصلى الله تعالى على النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.